بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات۔ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم الشان مختصر کتاب کا یہ آخری حصہ ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مباحث بہت ہی اہم عناوین پر قائم کیے تھے، جن میں سے 5 مباحث ہم نے آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نصرت سے پڑھ لیا ہے۔ یہ آخری اور چھٹا مبحث ہمارے سامنے ہے۔ جو مباحث ہمارے سامنے پیش کیے گئے ان میں پہلا مبحث تھا اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نیت، دوسرا مبحث تھا عالم کی لغزش کی پیروی نہیں کی جائے گی، اس کی چوک کو نہیں لیا جائے گا، تیسرا مبحث شاذ اقوال اور آراء اور ساقط رخصتوں کو نہیں اپنایا جائے گا، چوتھا مبحث تھا ائمہ کرام کے حوالے سے غلط اقوال بیان کرنے سے بچنا ضروری ہے، پانچواں مبحث تھا طالب دلیل اور داعی تقلید کے مابین جھگڑے کا فیصلہ، اور اس وقت ہمارے سامنے آج اس کتاب کا آخری حصہ اور چھٹا مبحث ہے اللہ تعالیٰ پر بلا علم کوئی بات کہنا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی بات بلا علم کہنا جرم ہے۔ یہ کتاب کا آخری حصہ ہے اور ان مباحث کا آخری مبحث ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اس میں اس بہت ہی اہم اور بنیادی مسئلے پر گفتگو کی گئی ہے۔ اصل میں کتاب کا جو حاصل ہے، کتاب کا جو خلاصہ ہے، کتاب کے مضمون کا جو نچوڑ ہے، یہی عنوان ہے، القول علی اللہ بغیر علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولنا بلا علم، اللہ تعالیٰ کی ذمے کوئی بات لگا دینا، اللہ تعالیٰ پر کوئی بات تھوپ دینا بلا علم، یعنی پتہ نہ ہو، علم نہ ہو اور آدمی تھوپ دے کہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ نے حرام کیا ہے۔ یا مثال کے طور پر دین کے نام پر کوئی بات کہی جائے، ظاہر سی بات ہے کہ دین کے نام پر اگر ہم کوئی بات کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ بات اللہ کے کلام کی آیت میں ہے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہے۔ یہ القول علی اللہ کے ضمن میں جو باتیں آتی ہیں ان میں سے یہ چند باتیں ہیں۔ اب مصنف کہتے ہیں یقیناً علمی و دعوتی خیانت اللہ تعالیٰ پر بلا علم بات کہنے کی دہلیز ہے۔ یہی راستہ ہے، آدمی عالم نہ ہو اپنے آپ کو عالم ظاہر کرے، آدمی مدرس نہ ہو اپنے آپ کو مدرس ظاہر کرے، آدمی خطیب نہ ہو اپنے آپ کو خطیب ظاہر کرے، آدمی مفتی نہ ہو اپنے آپ کو مفتی ظاہر کرے، آدمی قاضی نہ ہو اپنے آپ کو قاضی ظاہر کرے۔ ہم نے آپ نے ہے نا 15 گوشے علمی دعوے داری کے پڑھے ہیں، 15 گوشے، 15 پہلو ہے نا، جہاں جہاں تعالم، علمی دعوے داری، علمی خیانت پائی جاتی ہے۔ ایک تفسیر نہیں جانتا، تفسیر کر رہا ہے، حدیث نہیں جانتا، حدیث پڑھ رہا ہے، فقیہ نہیں ہے، فقہ کے کام کر رہا ہے، مفتی نہیں ہے، فتوے دے رہا ہے، مدرس نہیں ہے، درس دے رہا ہے وغیرہ۔ ایسے ہم نے 15 مباحث الحمدللہ پڑھے ہیں جو تعالم کے مظاہر یا علمی خیانت کے مظاہر کے عنوان سے ہمارے سامنے آئے تھے۔ تو شیخ نے دیکھیے کتنی اصولی بات کہتے ہیں، یقیناً علمی و دعوتی خیانت جو ہے نا، علمی دعوتی خیانت اللہ تعالیٰ پر بلا علم کہنے کی بات کہنے کی دہلیز ہے، یعنی یہ چوکھٹ ہے، یہ دروازہ ہے، یہیں سے اللہ تعالیٰ پر آدمی بلا علم بات کرنا شروع کرتا ہے۔ آدمی صاحب علم ہو، اس کے پاس قرآن کی، سنت کی، علوم شریعت کی روشنی ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس کے دائرے میں رہ کر کے بات کرے گا، بلا دلیل کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے نہیں کہے گا، اپنی ہوس سے، اپنی خواہشات سے، مرضی سے حلال حرام نہیں کرے گا،
جائز ناجائز کی بات نہیں کرے گا، لیکن جب آدمی علم والا نہ ہو اور اپنے آپ کو علم والا ظاہر کرے تو یہی تو اصل میں دروازہ ہے اللہ تعالیٰ پر بلا علم بات کہنے کا، یہیں سے داخل ہوتا ہے آدمی۔ اس لیے یہ خطرناک اور سنگین مسئلہ ہے کہ اللہ پر کوئی بات بولنا حرام ہے، منع ہے۔ کیا کہتے ہیں آگے؟ یہی نہیں بلکہ علمی خیانت، شذوذ، رخصت جوئی اور تعصب، یہ ساری چیزیں وہ راستے ہیں جو اللہ پر بلا علم بات کہنے کے جرم کا پیش خیمہ ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں، علمی خیانت، شذوذ، شذوذ بھی آیا ہے نا، ہم لوگوں نے پڑھا ہے شذوذ ایک مبحث میں۔ شذوذ کیا ہے؟ سب سے ہٹ کر کے کوئی بات کہنا ہے نا، شاذ رائے، شاذ قول، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امت کے سارے مفسرین، صحابہ، تابعین اور سارے مفسرین کیا کہتے ہیں؟ اس سے مراد شب قدر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شب قدر ہے۔ ایک شاذ تفسیر، ایک شاذ قول موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اکریمہ کی تفسیر۔ بطور مثال یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، شذوذ کی مثال میں اکریمہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات ہے، جس کو شب براءت کہتے ہیں بر صغیر ہند و پاک کے اندر۔ تو 15ویں شعبان کی رات، یہ تفسیر امت میں کسی نے نہیں کی ہے، یہ تفسیر صرف کس سے آئی ہے؟ اکریمہ سے۔ بقیہ سارے صحابہ تابعین کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے اس سے مراد۔ اب جو لوگ شب قدر جو لوگ شب برات کے پیچھے لگے رہتے ہیں نا، ان کو یہ ڈھونڈنا ہے ہمارے کام کی چیز کہاں ملتی ہے۔ تو اب سارے صحابہ کی تفسیر چھوڑ دینا، سارے تابعین کی تفسیر چھوڑ دینا، ساری امت کی بات کو چھوڑ دینا، اکریمہ والی بات ہمارے کام کی ہے، اس کو لے کے بیٹھ جانا۔ بھائی سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، اس رات کی تفسیر میں اکریمہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ یہ ہے شذوذ۔ یہ کیا ہے؟ ایک مثال ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، ایسی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہ ہے شذوذ۔ بھائی وہ قول کہیں نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، وہ ساری امت کی تفسیر سے ہٹا ہوا قول ہے، اس لیے اس قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو ہر آدمی نفس پرستی کی بنیاد پر اپنے مفاد کے اعتبار سے کوئی بھی موقف، کوئی بھی حلال حرام، کوئی بھی مسئلہ تلاش کرتا ہے، اپنے موافق تلاش کرتا ہے، یہ ہے شذوذ۔ تو قول بھی شاذ ہے اور یہ لوگ شذوذ کی تلاش کرنے والے ہیں، شاذ اقوال، رخصت ہمارے کام کی چیز ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ شذوذ، رخصت جوئی، رخصت کی تلاش کرنا۔ بھئی سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، اس میں تلاش کرو کہ کوئی ایسا فتویٰ ملے جو اس مسئلے کو جائز کہنے والا ہو۔ رخصت کی تلاش، بھئی جہاں رخصت ہے قرآن و سنت کے دلائل میں، الحمدللہ وہ رخصت تو دین ہے، وہ رخصت تو دین ہے، لیکن جہاں نہیں ہے وہاں رخصت نکالنا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ القول علی اللہ بغیر علم۔ بہت پہلے شاید آپ کو یاد ہو، اس حوالے سے موجودہ وقت کی مثالوں میں سے بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات آئی تھی ماہ رمضان کے جو روزے فرض ہیں ہے نا، ان روزوں کو چھوڑنے کے لیے سوشل کاموں کا بہانہ بنانا۔ سوشل کاموں کے لیے آدمی روزے توڑ سکتا ہے، میڈیکل، پیرا میڈیکل اور یہ اور وہ اور فلاں فلاں کاموں میں انسان اگر مصروف ہے اور اس میں مشقت ہے، محنت ہے، دھوپ ہے، دوڑ بھاگ ہے، کھڑے رہنا ہے نا، تو ایسی صورت میں کوئی بات نہیں، رخصت ہے آپ کے لیے، آپ روزہ توڑ دیجیے۔ اب یہ رخصت کیسی ہے؟ یہ رخصت تو شذوذ والی رخصت ہے، یہ بے دلیل رخصت ہے۔ یہ جہاں تک رخصت ہے الحمدللہ وہ تو صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ رخصت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی آپ اسے قبول کریں۔ تو یہ ہے، اس طرح کی مثالیں ہیں۔
اور تعصب، یہ ساری چیزیں وہ راستے ہیں جو اللہ پر بلا علم بات کہنے کا پیش خیمہ ہے، یعنی ذریعہ ہے، سبب ہے، راستہ ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ تو اب یہاں پر شیخ کہہ رہے ہیں نیچے اس نقطے کو سمجھانے کے لیے، اللہ پر کوئی بات بولنا بلا علم کتنی خطرناک چیز ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں نیچے۔ کہتے ہیں میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں جب واعظ کہتا ہے کہ سود، واعظ نصیحت کرنے والا جب کہتا ہے کہ سود زناکاری اور دیگر کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ اور سنگین ترین جرم ہے، تو ہم بہتوں کے چہروں پر ناگواری کا اثر دیکھتے ہیں۔ سود ہے اور دوسرا کیا ہے؟ زناکاری ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ سود بڑا گناہ ہے، زنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن زنا کے مقابلے میں سود زیادہ خطرناک ہے، تو آدمی سوچتا ہے ارے سود کا تعلق تو مال کے لین دین سے ہے، مال کم لے لیا، زیادہ لے لیا، حلال لے لیا، حرام لے لیا، تو تعلق مال سے، یہاں تو آبرو جا رہی ہے، زنا، تو زنا بڑا جرم ہے یا سود بڑا جرم ہے؟ زنا بڑا جرم ہے یا سود بڑا جرم؟ یہ لوگ سود کو بڑا جرم کیوں کہتے ہیں زنا کے مقابلے میں؟ لوگوں کے چہروں پر ہم اس کا اثر دیکھتے ہیں، ناگواری دیکھتے ہیں، لیکن ان کو پسند نہیں آتا ہے کہ سود کو بڑا گناہ کہا جا رہا ہے زنا کے مقابلے میں، اور زنا کو اس کے مقابلے میں کم تر، دونوں کبیرہ گناہ ہے لیکن موازنہ۔ تو شیخ بکر ابو زید کہتے ہیں مگر یہ ایک ایسا معنی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کی بابت علم و معرفت رکھنے والوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے چہروں پر ناپسندیدگی کا اثر دکھائی دیتا ہے، ان کو سمجھ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ سود کو ہم بڑا گناہ کہہ رہے ہیں زنا کے مقابلے میں، یعنی زنا سے زیادہ خطرناک سود ہے، یہ پسند نہیں آتا۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، وہ اس بات کو سنتے ہیں تو ان کے چہروں پر روشنی کھیل جاتی ہے، ان کے چہروں پر روشنی جھلکتی ہے۔ کیوں ایسا؟ کیوں آخر سود کو بڑا گناہ کہنے سے آخر علم و معرفت رکھنے والوں کے چہروں پر روشنی کیوں آتی ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ سود ایک ایسا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنگ کرنے کی وعید سنائی ہے۔ سود کھانے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ بھائی کسی اور گناہ پر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے؟ زنا کرنے والا اللہ سے جنگ کرتا کہا اللہ نے؟ چوری کرنے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے، ڈکیتی کرنے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے، غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، شراب پینے والا اللہ سے جنگ کرنے کی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ کسی اور گناہ کے بارے میں تو نہیں کہی نا، سود کے بارے میں کہی ہے۔ اس لیے اللہ سے جنگ کرنے کی بات کہنا یہ بتلاتا ہے کہ سود بہت خطرناک ہے۔ اس لیے سود کو کبیرہ گناہوں کے اندر بھی سود کو زنا کے مقابلے میں زیادہ سنگین سمجھنے والا جو معاملہ ہے، اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنگ کرنے کی وعید سنائی ہے۔ اچھا، جبکہ اس کے علاوہ کسی اور گناہ پر ایسی وعید نہیں سنائی ہے، نیز اس لیے بھی کہ سود امت کی زندگی تہس نہس کرنے، امت کی تجارت تباہ کرنے اور کاروبار میں کساد بازاری لانے میں بڑے سنگین کردار ادا کرتا ہے، جس کے برابر کوئی دوسرا گناہ نہیں ہے۔ زناکاری ایک آدمی سے تعلق ہے، دو آدمی سے تعلق ہے، ایک خاندان سے تعلق ہے نا زیادہ سے زیادہ، لیکن سود کی لعنت آتی ہے تو اس کا اثر پورے سماج پر، پورے معاشرے پر، پورے ملک پر ہے نا، پوری دنیا پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ پوری عالمی منڈی کساد کا شکار ہو جاتی ہے، ٹپ ہو جاتی ہے، لوگوں کی معیشت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ بھی وجوہات ہیں۔ اچھا، اصل بات سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ کیوں یہ بات لائے ہیں بکر ابو زید؟ عنوان کیا ہے؟ اللہ پر بلا علم بات کرنا، اور سمجھانے کے لیے مثال لائے ہیں۔ ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گی اس کی وجہ، جس کے برابر کوئی گناہ نہیں۔ گناہ و معاصی تو تہس نہس کرنے اور نابود کرنے ہی کے وسائل ہیں، البتہ ان میں کئی مراتب اور درجات ہیں۔
یہاں بتانا کیا ہے؟ سود سب سے خطرناک گناہ کیوں علماء نے سمجھا؟ گناہ کبیرہ کے اندر شرک کی تو بات ہی الگ ہے، شرک و کفر کی، لیکن اور جو کبیرہ گناہ ہے، اس میں ایک مثال دی زنا کاری اور سود کی۔ زنا سے زیادہ خطرناک سود ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جو علم والے ہیں ان کو خوشی ہوتی کہ نہیں ہے اس کے اندر راز۔ تو معاملہ کیا ہے؟ سود کھانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کھانا اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونا، رسول کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ خطرناک پہلو ہے جو سود کے اندر پایا جاتا ہے۔ زنا کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، چوری میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت میں، شراب پینے میں، ہے نا، اور چیزوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ سود کھانے میں اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان ہے، کی طرف سے جنگ کرنے کا اعلان۔ اب یہی اللہ اور کے رسول سے مقابلہ کرنے کا پہلو اس کے اندر پایا جاتا ہے نا، اس لیے سود بہت خطرناک ہے۔ تو اگر یہ مقابلہ آگے بڑھتے بڑھتے شریعت سازی تک پہنچ جائے کہ اللہ حلال و حرام کرتا ہے، اس کے رسول حلال و حرام کرتے ہیں، اب کوئی آدمی آگے بڑھ کر کے حلال و حرام کرنے والی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ پر کوئی بات بولے، اللہ نے حلال کیا، اللہ نے حرام کیا، اللہ نے جائز کیا، ناجائز کیا، تو یہ کتنا خطرناک ہو جائے۔ تو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ سود کے معاملے میں خطرناکی اس لیے آئی ہے کیونکہ وہ اللہ سے مقابلہ ہے، جنگ کا اعلان ہے۔ اور یہاں جو لوگ اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ پر کوئی بات بولتے ہیں اور علم نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، لیکن اللہ پر کوئی بات بولنا، اللہ کے ذمے کوئی بات لگا دینا، یہ سب سے خطرناک جرم ہے۔ تو جب سود اتنا خطرناک بن جاتا ہے تو اگر کوئی شریعت کے معاملے میں، دین کے حلال و حرام کے معاملے میں بلا دلیل کوئی بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا کہ نہیں کھڑا ہوا؟ اللہ شریعت بنانے والا ہے، حلال و حرام کرنے والا ہے، کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا حلال و حرام کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شارع بنایا، وہ شریعت بنائے، حلال حرام کریں، ان کو اختیار ہے۔ کوئی آدمی امت کا کھڑا ہو جائے، وہ حلال و حرام کرنا شروع کر دے، اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، تو یہ اللہ اس کے رسول کے مقابلہ آرائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں جنگ اور مقابلہ آرائی کی وجہ سے سود خطرناک ہو گیا اتنا زیادہ۔ یہاں کوئی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ جس کو حلال کرے وہ حلال ہو، وہ جس کو حرام کرے وہ حرام ہو۔ کوئی آدمی شریعت ساز بن کر کے کھڑا ہو جائے، اللہ پر بلا علم کوئی بات کہے، اللہ نے حلال کیا جبکہ اللہ نے نہیں حلال کیا ہے، تو نے کہا ہے کہ حلال ہے، اس کا مطلب تو اللہ کے ذمے ایسی بات لگا رہا ہے جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں دونوں میں مناسبت، اس لیے یہ مثال وہاں پر دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سود کے معاملے میں ہم اتنا خطرناک مسئلہ پہلو سمجھ رہے ہیں، تو کوئی شریعت ساز بن جائے تو کتنا خطرناک مسئلہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے کہتے ہیں مگر اس سے بڑھ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک و کفر کی جڑ اور بدعات و معاصی کی اساس، بلکہ ان سے اور تمام فواحش و منکرات اور ظلم و دشمنی سے بھی زیادہ سنگین گناہ اللہ تعالیٰ پر بلا علم کوئی بات کہنا ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا انہوں نے؟ شرک و کفر کی جڑ اور بدعات و معاصی کی اساس سے بڑھ کر۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ شرک و بدعات، شرک سے بھی بڑھ کر کوئی گناہ ہے۔ عام طور پر ہم کیا سنتے ہیں بھائی؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ۔ اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کی حدیث میں موجود ہے کہ نہیں؟ اکبر الکبائر الاشراک باللہ، ای الذنب اعظم ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا گناہ کہ آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں جبکہ اس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور اس نے پیدا کیا ہے تو عبادت آپ کو اس کی کرنی چاہیے، آپ نے اللہ کا شریک بنا رکھا، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ طے ہے، لیکن اس سب سے بڑے گناہ سے بھی اونچا ایک گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی جگہ لے لینا شریعت بنانے میں، شریعت بنانے میں اللہ کی جگہ لے لینا۔ اللہ حلال و حرام کرتا ہے، آپ حلال و حرام کرنا شروع کر دیں، تو یہاں تو ساجیداری ہی نہیں ہے، یہاں تو شراکت نہیں ہے، بلکہ سب سے اوپر بن کر کے بیٹھ جانا ہے، اللہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے۔ خطرناک ہوا کہ نہیں خطرناک ہوا؟
شرک میں تو ساجداری ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں فلاں فلاں کو شریک کرتا ہے، ربوبیت مانتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں گویا اللہ بن بیٹھا، جو اس کے سمجھ میں آتا ہے اللہ کا حوالہ دیتا ہے، حلال حرام خود کرتا ہے۔ القول علی اللہ، اللہ پر بولتا ہے، اللہ کے ذمے لگاتا ہے، اللہ پر تھوپتا ہے کہ اللہ نے حلال کیا، اللہ نے حرام کیا، حالانکہ وہ خود حلال و حرام کر رہا ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشریع، شریعت سازی کہ اللہ حلال و حرام کرنے والا ہے، یہ اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے یہ گناہ سب سے بڑھ کر کے ہے۔ تو شرک میں تو شراکت اور ساجھیداری ہے، اور اس میں ساجھیداری نہیں ہے، اللہ کے مد مقابل بن جانا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اللہ پر بلا علم بات کرنا۔ اور یہ معاملہ ہم لوگ تو اب تک یہی پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں کہ کس طرح سے لوگ تفسیر، حدیث، فقہ، فتویٰ، قضاء اور اس کے علاوہ دین کے دیگر مسائل میں لوگ آگے آتے ہیں، علم والے نہیں ہوتے ہیں اور فتویٰ دیتے، علم والے نہیں ہوتے ہیں فیصلہ کرتے، علم والے نہیں ہوتے ہیں اپنے آپ کو قاضی، مفتی، محدث، مفسر، مدرس ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ ایسے ہی محدود نہیں ہے اتنا، اس کے کئی ایک گوشے ہیں۔ آج میڈیا کے اس دور میں یہ چیز اور بھی کئی رخ اختیار کر چکی ہے، یہ فتنہ آج محدود نہیں رہ گیا۔ اسی اللہ پر بلا علم بات کرنے میں، تعالم میں، علمی دعوے داری میں، علمی دعوتی خیانت میں، یہ ساری شکلیں شامل ہیں جو ہم کو آپ کو آج دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کئی پلیٹ فارموں سے لوگ اس میں گھس بیٹھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی راہوں سے لوگ آتے ہیں۔ آج کل تو حیرانی اس بات پر بھی ہے، اور تو اور ہے، باتیں ہوں گی بھی آپ کے سامنے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر غیر مسلم ہوتا ہے، کسی اسلام کے علاوہ کسی دین دھرم کا ماننے والا ہوتا ہے، بہرحال وہ ریورٹ ہو جاتا ہے نا؟ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ریورٹ ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی ہے نا نوجوان ہے اور وہ فلاں دھرم کا ماننے والا تھا، اس نے اپنی رضامندی سے پڑھ کر کے، لکھ کر کے، سمجھ کر کے، اپنے اطمینان قلب کے ساتھ اس نے دین اسلام کو گلے لگا لیا، اسلام اختیار کر لیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اس کو ابھی شہرت ملتی ہے، فلاں صاحب، فلاں جو ہے وہ مسلمان ہوا، فلاں جو ہے مسلمان ہوا، فلاں جو ہے مسلمان ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا انٹرویو ہو رہا ہے، اس سے بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے رودات سنی جا رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سنا جا رہا ہے، کیسے کیسے اسلام کی نعمت اس کو ملی، کیسے کیسے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا، کن کن آزمائشوں سے گزرا، کیسی کیسی۔ اب یہ جو شکل صورت بنتی ہے نا، یہ دھیرے دھیرے اس کو اسٹیج کا مقرر بنا دیتی ہے، اسٹیج کا مقرر۔ بھائی ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے نا، تو وہ علامہ اور مفتی اور مقرر اور محدث تو نہیں ہو گیا، ابھی اس کو سکھانے کی ضرورت ہے، اس کو سیکھنے دو، سکھانے دو، 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال اس کو سیکھنے پڑھنے دو، وہ زندگی بھر سیکھتا رہے گا، عمل کرتا رہے گا، اسٹیج پر نہیں آئے گا تو بھی اس کے دین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بس لوگ فلاں کو لانا چاہیے، اور دھیرے دھیرے اس کو بھی اب وہ ہر جگہ آتا ہے، اپنی رودات سناتا ہے، یہ آزمائش آئی، یہ مشکل آئی، یہ فلاں آئی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اسلام قبول کیا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے اسلام قبول کیا ہے؟ اللہ کے لیے تم نے توحید کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ کے نبی کی رسالت کو گلے لگایا ہے، یا اس ریاکاری اور شوبازی کے لیے لگا رکھا ہے؟ اور دھیرے دھیرے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، اس سے فتوے پوچھ رہے ہیں، اس سے حلال و حرام کے مسائل۔ ارے بھائی وہ خود مسکین ہے، فاقد الشیء لا یعطی، ابھی خود اس کے پاس کچھ نہیں، وہ کہاں سے آپ کو دے گا؟ لیکن نہیں، اس راستے سے بھی لوگ میدانوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی تعالم ہے، یہ بھی علم دعوے داری ہے، یہ بھی القول علی اللہ بغیر علم ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ برانڈ بن جاتا ہے۔ یہ صورتحال، یہ تعلم کی شکلیں۔ کوئی آدمی سیاست کے پلیٹ فارم سے آتا ہے، کوئی آدمی علماء کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے نا، مجلسوں میں رہتا ہے، اب وہ دھیرے دھیرے علماء کے بیچ میں بیٹھتے بیٹھتے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی اہلیت کا حامل ہو گیا،
اور اب وہ بھی سوچتا ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھا کر کے اسٹیج اور مائک کو ہاتھ میں لے لوں، وہ بھی تقریریں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی ہر جگہ مقدمہ پیش کر رہا ہے، علماء کی تقریر سے پہلے آدھے گھنٹے وہ تقریر کر رہا ہے۔ کتنے سارے آؤٹ سائیڈرز ہیں، انجینئر ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، بڑے بڑے منچوں بڑے بڑے اسٹیجوں کا کوئی بینر پوسٹر دیکھیں گے تو اپنے تعلقات والوں سے رابطہ قائم کر کے اس میں مقرر کی حیثیت سے گھٹنے کی کوشش کریں گے۔ سب تعلم کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ اپنی کچھ ایسی کہہ لیجئے کہ انوکھی نرالی حرکتوں سے جانے جاتے ہیں۔ میرے بھائی علم نہیں ہے، قرآن و سنت کا، علوم شریعت کا علم نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، لیکن ان کے الگ الگ اپنے نرالے انداز۔ کوئی بہت زیادہ میٹھی شیریں بات کر لیتا ہے، عوام کو اس کی توجہ کو کھینچ لیتا ہے نا۔ عوام، جاہل عوام کو کیا چاہیے؟ جاہل عوام کو ایئر فون چاہیے، سندر سی آواز میں کوئی گانا چاہیے، میوزک چاہیے، کوئی بھی چیز ایسی رہے جو اس کو اس کے کانوں میں رس گھولے، یہ چاہیے اس کو۔ اب ایسے لوگ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس راستے سے بھی جگہ بنا لیتے، علم کی گہرائی نہیں ہے، علم کی مضبوطی نہیں ہے، لیکن کیا صبح ہوئی شام ہوئی ہفتہ عشرہ مہینہ 2 مہینہ وہ اپنی سریلی آواز کی وجہ سے، اپنے ترنم کی وجہ سے، اپنے ٹیون کی وجہ سے، اپنے گانے کے انداز اور لب و لہجے اور انداز کی وجہ سے جھٹ سے وہ عوام کے بیچ میں سوشل میڈیا کی پلیٹ فارموں سے پورے طور پر بالکل شہرہ آفاق ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو ہر منچ پر وہی، ہر اسٹیج پر وہی، جبکہ میرے بھائیو اس کے پاس آواز کی مٹھاس ہے۔ آواز کی مٹھاس کے لیے تو اسٹیج نہیں ہے، یہ تو قرآن و سنت کے علم کے نشر و اشاعت کا اسٹیج ہے، یہ تدریس کا مسند ہے، یہ توحید و سنت کے نشر و اشاعت کا ممبر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بنیادوں کو دلائل کی روشنی میں عوام کے سامنے پیش کرنے کا پلیٹ فارم ہے۔ لیکن نہیں، لوگ اس راستے سے آ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو کوئی کسی راستے سے، کسی کے پاس ایکشن بہت اچھا ہے، ایکٹنگ بہت ہے اس کے پاس، ایسا اسٹائل، ایسے ایسے انداز اختیار کرتا ہے کہ عوام بالکل دیوانہ ہو کر کے رہ جائے، اس کے روی، اس کے ایکٹنگ پر، ہے نا، اداکاری پر بالکل آدمی کیا ہو جائے، فریفتہ ہو جائے، متاثر ہو جائے۔ ایسے لوگ جگہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے دیکھو عوام کی بھیڑ ہے، بڑے بڑے علماء کی کوئی قیمت نہیں ہے، اچھے اچھے علماء جو علماء ہی نہیں ہیں، علماء گر، جن کے درسوں میں علماء بنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، لیکن افسوس ان علماء کے سامنے بھی ان لوگوں کو سب سے زیادہ خصوصی پروٹوکول، مقبولیت، نام، ان کی رعایت اور ان سے لوگوں کے جڑنے کی ایسی دیوانگی پائی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ امت کے حق میں کوئی مفید نہیں ہے۔ یہ سب تعلم کا حصہ ہے، علم دعویداری کا حصہ ہے۔ آج عوام کی ایک بھیڑ ہے جو ایسے لوگوں کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں لگی رہتی ہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے میرے بھائیوں، معیار تو علم ہے، عقیدے، توحید، سنت، حدیث، فقہ، علوم شریعت کی گہرے علم اور اس کی بصیرت کا مسئلہ ہے، علمی تجربات اور خبرات کا مسئلہ ہے۔ لیکن افسوس اس تمام چیزوں کو کون دیکھتا ہے آج کل کے اس دور میں؟ آج تو میڈیا ہے، نام ہے، شہرت ہے، مقبولیت ہے نا، ویورز دیکھے جا رہے ہیں، سبسکرائبرز دیکھے جا رہے ہیں، لائکرز دیکھے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے الگ الگ معیار بنا رکھے ہیں، جو معیار افسوس دنیا کے معیار تھے، فلموں کے، اور ایسے ہی کامیڈی کے ماحول ہے نا، اور ایسے ہی دیگر جو ہے نا فحاشی، بے حیائی، یا ایسے ہی لا یعنی چیزیں، ان تمام چیزوں میں جو معیار دنیا نے بنا رکھا ہے، آج افسوس یہ ہے کہ دین کے میدانوں میں بھی انہی چیزوں کو معیار بنا لیا گیا ہے۔ ان میں صرف دنیا یہ دیکھتی ہے کہ فلاں ایکٹر کو، فلاں فلم میں کام کرنے والے ہیرو کو، مرد کو یا خاتون کو فالو کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے، اس کے فلاں اکاؤنٹ پر ہے نا سوشل میڈیا کے کتنے فالوور ہیں، فلاں پر کتنے فالوور، فلاں پر کتنے فالوور، اسی حساب سے دنیا ان کا نام لیتی ہے۔ فلاں صاحب ہیں جن کے اتنے ملین تو فالوور ہیں فیس بک پہ، اوپر اتنے تو ان کے سبسکرائبر ہیں ان کے یوٹیوب چینل پر، اتنے ٹویٹر پر ہیں، اتنے فلاں پر ہیں، اتنے فلاں پر ہیں، جیسے دنیا میں یہ معیار بنا لیا گیا ہے۔ افسوس آج یہ معیار علم اور دین کے میدانوں میں بھی
بڑھتا جا رہا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اسی کو معیار بنا لیا گیا ہے۔ تو اب جب یہ معیار بن گیا ہے تو آدمی وہ راستے تلاش کرتا ہے جس سے اس معیار کو اپنے بڑھا سکے، ریز کر سکے۔ اس لیے کوئی کسی راستے سے آتا ہے، کوئی کسی راستے سے آتا ہے نا۔ لوگ مختلف جتن کر کر کے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ یہ سب کا سب کیا ہے؟ تعلم ہے یہ، یعنی گویا وہ مقبولیت جو آپ حاصل کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، آپ اس کے اہل نہیں ہیں۔ علم کا وہ معیار آپ کے پاس نہیں ہے جو ہونا چاہیے، لیکن آپ نے دوسرے جتن کر کے اپنے آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے نتیجے میں عوام کا ایک طبقہ آپ کے پیچھے دیوانہ بنا گھوم رہا ہے۔ اور افسوس یہ ہے، بہت خوش ہوتے ہیں لوگ، خوش ہو کر کے باقاعدہ اپنے اپنے اسٹیجوں سے بیان کرتے ہیں، اتنے اتنے لاکھ، اتنے اتنے ہزار، اتنے اتنے ملین ہمارے چاہنے والے لوگ موجود ہیں۔ اچھا، پھر جیسے چاہا جانے والا ہے ویسے ہی چاہنے والے بھی ہوتے، آخر چاہنے والے سب کے الگ الگ ہوں گے نا، جو جس حیثیت کا ہوگا اسی حیثیت کے چاہنے والے بھی ہوں گے۔ اصل معاملہ کوانٹٹی کا نہیں ہے عزیزو، معاملہ تو معیار جو ہے وہ کس کا ہے؟ کوالٹی کا ہے۔ چاہنے والے ایک ہوں، دو ہوں، لیکن کون ہے وہ چاہنے والے؟ جھوٹے گواہوں کی بھیڑ ہوتی ہے، ناقابل اعتبار ہوتے ہیں، ایک سچے گواہ پر عدالت فیصلہ سناتی ہے۔ تو سچے کی ضرورت ہے، جھوٹے دعوے داروں کی بھیڑ سے، جھوٹے گواہوں کی بھیڑ سے بھی کیا ہونے والا ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، یہ سب تعلم کا حصہ ہے، علم دعوے داری کا حصہ ہے۔ القول علی اللہ بغیر علم تک یہی راستہ لے کر کے جاتا ہے، ورنہ علم والے تو پھونک پھونک کر کے قدم رکھتے ہیں، گھبراتے ہیں، بچتے ہیں۔ لیکن افسوس میرے بھائیو، آج صورتحال یہی ہو گئی ہے۔ آج دیکھ لو، عوامی سب سے زیادہ گمراہی کہاں ہے؟ سب سے زیادہ گمراہی، جہالت، ناعدانی، لا علمی، ایمان عقیدے کے مسائل سے لے کر حلال و حرام تک کے مسائل میں سب سے زیادہ دوری، دین سے بیزاری عوام کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ عوام کے بیچ میں علم اور دین کی نمائندگی کرنے والوں کے حالات، ان کے رنگ کیسے کیسے ہیں۔ میرے بھائی، یہ صورتحال ہے، ایک روایتی انداز چل رہا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو سیکھنے، سمجھنے، علم حاصل کرنے سے دلچسپی نہیں ہے، کانوں کو لذت سے دلچسپی ہے۔ کون ہے جو سب سے زیادہ کانوں میں رس گھول سکتا ہے؟ سب سے زیادہ مزہ کس کی باتوں کو سننے سے آ سکتا ہے؟ یہ مزاج بنتا جا رہا ہے، یہ ماحول بنتا جا رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا نقصان کم نہیں ہے، بے انتہا نقصان ہے اس کا۔ عرصے دراز گزر جاتا ہے، آدمی کانوں کی لذت میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کے دین کا سچا علم برائے نام آتا ہے۔ اگر یہی سب سے بڑا معیار ہے کہ سب سے بڑی تعداد جمع کیسے ہو، تو پھر بتاؤ کہ برسوں سے یہ راتوں رات کے بڑے بڑے منچ سجائے جاتے ہیں، اور بستی کی بستی آج بھی ویسے ہی جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ صحیح ایمان نہیں، صحیح عقیدہ نہیں، صحیح عمل نہیں، کہ صحیح سلوک نہیں، حلال و حرام نہیں، کوئی نمایاں تبدیلی کیوں نہیں دکھائی نہیں دیتی ہے؟ اس لیے کہ تعلیم، تربیت، اصلاح کم، برائے نام کانوں کو لذت اور فریفتگی، دیوانگی بہت زیادہ۔ یہ صورتحال ہے، الا من رحم اللہ، اس استثناء کے ساتھ، کیونکہ یہ تو واجب استثناء ہے۔ میرے بھائیوں، بہرحال تو یہ بات یہاں سے نکل گئی، القول علی اللہ بغیر علم۔ یہاں پر جو اصل چیز ہے، آخری بات، وہ یہ ہے کہ اللہ پر بلا علم بات کرنا یہ سب سے خطرناک جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ اور شیخ نے لکھا کہ یہ تو شرک و کفر سے بھی اونچا جرم ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بن بیٹھنا ہے، شریعت ساز بن بیٹھنا ہے نا، مشرع بن بیٹھنا۔ یہ آیت کریمہ اس کی دلیل ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آیت کریمہ سورہ اعراف کی ہے، اسے پڑھیں، دیکھیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میرے رب نے حرام کیا ہے۔ کس کو حرام کیا ہے؟ کس چیز کو حرام کیا ہے؟
ان تمام فواحش کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1، میرے رب نے کیا حرام کیا ہے؟ فواحش کو، بے حیائی کے کاموں کو، بے حیائی کی باتوں کو، چاہے وہ ظاہری ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ اور کس کو حرام کیا ہے؟ والبغی بغیر الحق۔ نمبر 2، میرے رب نے کس کو حرام کیا ہے؟ ناحق ظلم و زیادتی کرنے کو، ناحق کسی پر ظلم کرنے کو بھی حرام کیا ہے۔ نمبر 2 ہو گیا۔ اور کس کو حرام کیا ہے؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ نے، میرے رب نے اس کو بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیز کو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ چوتھی چیز میرے رب نے جو حرام کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم نہیں جانتے، بلا علم اللہ پر کوئی بات بول دو۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ 4 چیزوں کو میرے رب نے حرام کیا ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ آپ دیکھیے یہ چاروں چیزیں ترتیب سے ہیں حرام ہونے میں، حرام ہونے میں ترتیب سے ہیں۔ پہلا حرام، اس سے اوپر والا حرام، اس سے اوپر والا حرام، اس سے زیادہ اوپر والا حرام، یہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو حرام ہے، نیچے کیا کہتے ہیں دیکھیے، چنانچہ یہ چاروں حرام امور فی ذاتی ہی تمام شریعتوں اور ملتوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ چاروں ہی چیزیں، اور تمام ملتوں میں، یہودیت، عیسائیت، حضرت ابراہیم، اور تمام ملتوں میں کیا ہے؟ یہ چاروں کی چاروں چیزیں ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ یہ آیت کہتے ہیں، اور آیت کریمہ میں ان امور کی سنگینی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہے۔ ادنا سب سے نیچے والے کو کہتے ہیں، سب سے کمتر کو، اور اعلیٰ سب سے اوپر اور برتر کو کہتے ہیں، جو اسینڈنگ ڈسینڈنگ کہتے ہیں نا، 1 سے لے کے 100 کی طرف، یا 100 سے لے کے الٹا نیچے کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہے۔ یعنی 4 چیزیں حرام ہیں، پہلے ادنا ہے، پھر اس کے اوپر والا، پھر اس کے اوپر والا، پھر سب سے اوپر والا، اس ترتیب سے ہے۔ اب کہتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، میرے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، آپ فرمائیے کہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہے اور جو پوشیدہ ہے۔ یہ پہلا ٹکڑا ہے نا آیت کا، کہتے ہیں یہ چاروں میں پہلا ہے، 4 باتیں حرام ہیں، ان چاروں میں پہلا کیا ہے؟ یہ فحش باتیں جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی سنگین چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس سے اوپر والی، والاسم والبغی بغیر الحق، ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، ہر گناہ کا کام اور ناحق کسی پر ظلم کرنا، یہ اوپر اس سے بھی خطرناک ہے پہلے والے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی سنگین چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تیسری بڑی والی چیز کیا ہے وہ؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ کے ساتھ تم کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ شرک کی کوئی دلیل ہے نہیں دنیا میں، شرک کی دلیل ایک ذرہ بھی دنیا میں نہیں ہے، شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ دنیا میں تو شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور توحید کی ہر چیز میں دلیل موجود ہے۔ تو کیا کہا؟ تیسرا کیا ہے حرام؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے سنگین چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سب سے سنگین چیز، اب شرک تو ہو گیا ہے، شرک سے بھی بڑی چیز، شرک سے بھی بڑی چیز وہ کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جس کو تم نہیں جانتے ہو، تم جانتے نہیں ہو۔ کہتے ہیں، یہ دیکھیے، کہتے ہیں کیونکہ بلا علم اللہ کے ذمے کوئی بات لگانا، اللہ کے ذمے بلا علم کوئی بات لگانا شرک و کفر، گمراہ کن بدعات اور ہلاکت انگیز فتنوں کی جڑ اور آماج گاہ ہے۔ اللہ کے ذمے اگر کوئی بات لگاؤ گے بلا علم تو یہ تو شرک و کفر کی جڑ ہے، بدعات کی جڑ ہے، ساری گمراہیوں کی جڑ ہے، کہ انسان آزاد ہو جائے، اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے جو چاہے کر دے، جو چاہے جوڑ دے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے کوئی بات بھی لگا دینا جو اللہ تعالیٰ کا
اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نہیں بیان فرمایا، نبی نے نہیں بیان فرمایا، بلا علم ہے وہ بات۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، شرک کی، کفر کی، بدعات کی، منکرات کی جڑ ہے، تمام ہلاک کرنے والے فتنوں کی جڑ ہے۔ اسی لیے اس کو سب سے اوپر، اور یہ بات حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ پانچویں اور چھٹا مبحث تھا جو ہم نے پڑھا ہے۔ کہتے ہیں مصنف، کہتے ہیں میں اسی اشارے پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ یہ اسلام میں بدیہی طور پر معلوم ہے۔ بدیہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسے معلوم ہے کہ اس پر غور کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، عام بات ہے، سب کو معلوم ہے۔ اور اہل علم نے اس کا خوب اہتمام کیا ہے، جو ان کی کتابوں میں جا بجا موجود ہے۔ البتہ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس باب میں وہ تفصیل نہیں ملے گی جسے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین، اغاثۃ اللہفان، مدارج السالکین، بدائع الفوائد، الفوائد، الداء والدواء میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج السنت النبویہ میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ اتنی کتابوں کا نام لیا نا، اعلام الموقعین، اغاثۃ اللہفان، مدارج السالکین، فوائد، البدائع الفوائد، الداء والدواء۔ اس میں صفحات نمبر لکھے ہوئے ہیں، کہاں سے کہاں تک کس کتاب میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو سمجھایا۔ کون سا مسئلہ؟ اللہ پر بلا علم کوئی بات کہنا، اللہ کے ذمے بلا علم کوئی بات لگا دینا۔ اور اخیر میں کہتے ہیں منہاج السنہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 17 میں بھی یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگانا بلا علم، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلا علم ہے۔ اور آدمی جب یہاں پہنچ جائے کہ اپنی مرضی سے اللہ پر کوئی بھی بات بولنے لگے تو شرک سے بھی بڑھ کر ہے کہ آدمی اب کچھ بھی اپنی مرضی سے کہہ سکتا ہے، اللہ کے ذمے لگا دے، کچھ بھی کہے اللہ نے فرمایا، کچھ بھی کہے اللہ کے حوالے، کچھ بھی ہے اللہ کے ذمے، یعنی گویا کہ جرم خود کرنا، بات اپنی کہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دینا کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے حلال کیا، حرام کیا۔ اگر ایسا انسان کہنا شروع کر دے گا تو مشرکوں والی وہی بات آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ کیا کہا تھا مشرکوں نے؟ اللہ کے ذمے لگایا نا، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ہمارے باپ دادے شرک نہیں کرتے۔ ارے اللہ تعالیٰ شرک کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا لا یامر بالفحشاء، اللہ کے نبی آپ ان کو جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی، بے حیائی کی، فحاشی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ شرک کا حکم تم نے ذمے لگا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر اللہ چاہتا، کیا مطلب؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شرک نہیں کرتے نا، اللہ چاہتا ہے، اللہ شرک کروا رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ اب آدمی کیا ہے، یہ اللہ کے ذمے یہ بات لگا رہا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، لیکن کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں، کوئی حوالہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے قرآن و سنت میں، لیکن یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، یہ اللہ چاہ رہا اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں، تو ہم مجرم کیوں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کا حکم نہیں دیتا ہے، شرک کی تعلیم نہیں دیتا، کسی بھی بے حیائی کی چیز کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا ہے۔ تو ما اشرکنا نحن ولا آباؤنا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہم بھی شرک نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا بھی شرک، یہ جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والی بات ہے۔ تو گویا کہ یہ چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ تو ساری برائیوں کی، سارے ہے نا ایمان و عقیدے سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز، تمام کے تمام پہلوؤں پر جو شر ہے اس کا یہ دروازہ ہے۔ اس لیے اس خطرناک راستے سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد سے، اس کی نصرت سے، اس کی مدد سے آپ تمام اہل علم، فضلاء، معاونین اور آپ تمام حوصلہ مند نوجوانوں کی کوششوں سے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اور اس کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کی منظوری اور ان کی حوصلہ افزائی سے الحمدللہ یہ کام، اور ایسے ہی خصوصیت کے ساتھ برادرم اسلم سرمے صاحب جو اس مسجد حسن کے ذمہ دار ہیں، ان کی طرف سے جو خصوصی تعاون ہے کہ باقاعدہ ان کی طرف سے اجازت ہے، اور اس ہر جمعرات کو الحمدللہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا اس سے بھی کم و بیش ہم یہاں پر بیٹھ کر کے ایک اچھی پرامن
اطمینان کی فضا میں الحمدللہ اللہ کے دین کا علم حاصل ہم کر رہے ہیں، تو ان تمام کے تعاون سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور آج الحمدللہ ہم اس سلسلے کی دوسری کتاب جو علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید کی کتاب تھی، مختصر کتاب التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب، علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، الحمدللہ آج ہم نے اسے پڑھ کر کے ختم کیا ہے اور اس کے اختتام پر پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے شیخ صالح بن فوزان حافظ اللہ کی کتاب الاجوبۃ المفیدہ علی اسئلۃ المناہج الجدیدہ، جو اردو میں جدید مناہج کی حقیقت کے عنوان سے کتاب تھی، الحمدللہ ہم نے اسے پڑھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ جاری ہے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری کتاب ہے جو آج پائے تکمیل کو اللہ کی نصرت سے پہنچ رہی ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے اختتام پر جو آج ہوا ہے اختتام، اسی پر ہم اکتفا کریں گے، اور امید ہے کہ رمضان تک یہ درس فی الحال موقوف ہوگا، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باہمی مشورے سے انشاءاللہ باذن اللہ کوئی اصول کی، عقیدے کی، منہج کی کتاب کا انتخاب کر کے انشاءاللہ اسے پڑھا جائے گا، جس کی اطلاع انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو احباب کی طرف سے پہلے ہی انشاءاللہ مل جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ طالب علم بنائے رکھے، اور طلب علم کی اس راہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، کہ اس سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ عز و جل ہمیں اسے نظریاتی طور پر پڑھ کر کے چھوڑ دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے اپنے عمل میں، اپنے سلوک میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جو پڑھیں اس کے مطابق عمل کریں۔ خصوصیت کے ساتھ آج کے وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، یا سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، وہ تعالم کا فتنہ ہے، علم دعویداری کا فتنہ ہے، اور متعالمین کا فتنہ ہے، آؤٹ سائیڈرز کا فتنہ ہے، جہلا کا فتنہ ہے، دخلاء کا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، قریب کے، دور کے، عرب کے، عجم کے، اللہ تعالیٰ سبوں کو اس سے دور ہونے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم جو سننے پڑھنے والے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو خصوصیت کے ساتھ بچائیں، کسی کی شہرت، کسی کی مقبولیت، اور کسی کے میڈیائی چرچے سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم جو ہے نا، وہ معادن علم سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو دراصل علم کے کھان ہیں، جو علم کے مرکز ہیں، علم کا سرچشمہ ہے، وہ ہے سنت اور سلفیت کے سچے علماء، جن کا مشن اللہ کی کتاب، نبی کی سنت ہے، اور حضرات صحابہ کرام کا فہم ہے، ان کی فقہ ہے، ان کا منہج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سچے علماء سے ہمیشہ وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آزاد ہوں گے تو پھر بہہ جائیں گے، کھو جائیں گے، اور اگر اپنی منزل پر جانا ہے تو اصل منزل تک پہنچانے والی راہ پر ہمیں بہت ہی زیادہ جدیت کے ساتھ، بہت ہی زیادہ التزام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ منزل تک رسائی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک ہم زندہ رہیں، ہم خالص اپنی کتاب، اللہ کی خالص کتاب، سنت، اور ایسے ہی امت کے سلف کے نقش قدم پر چل کر کے زندہ رہیں۔ ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو بھی اسی مشن پر چلتے ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا میں امن و امان، اور آخرت میں اپنی جنت، مغفرت اور اپنی رضوان کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم۔ اور اسی طرح سے جن علماء کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، امت کے اسلاف، چاہے معاصرین ہوں جن کی قریب دور وفات ہوئی ہے، یا جو باحیات ہیں، یا جو قدامى ہیں، اسلاف ہمارے، اللہ تعالیٰ ان سب کے علوم سے جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہیں اللہ عز و جل حرف حرف کے بدلے میں بے پایا اجر و ثواب سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، اور ان کی ان قربانیوں سے، ان کوششوں سے امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔